فنانس کے شعبے میں 5 اہم کیریئر۔ اگر آپ فنانس کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں جانے کے لیے 5 اہم کیریئر آپ کے لیے بڑے اہم ہیں۔ ان میں سے آپ کسی ایک میں بھی شوق رکھتے ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان میں جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، بینک مینیجر۔ بینکوں میں مینیجر مختلف فنانشل خدمات افراد اور اداروں کو فراہم کرتے ہیں۔ وہ بینک کی شاخ میں رہتے ہوئے اپنے زیر نگرانی عملے کی مدد سے روزمرہ سرگرمیوں میں شریک رہتے ہیں اور قانونی طریقہ کار کے مطابق عمل کو یقینی بناتے ہیں۔ بینک مینیجر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی شاخ میں نئے کلائنٹس لائے، جس کے لیے وہ مختلف معاشی اور مالی مصنوعات و خدمات پیش کرتا ہے۔ وہ قرضے دیتا ہے، اکاؤنٹ کھلواتا ہے اور اس پر منافع کی بات کرتا ہے۔ وہ اپنی سرگرمیوں اور بہتری سے بینک کے ہیڈ آفس کو آگاہ کرتا رہتا ہے۔ یا انٹر کے بعد آپ بینک کی ٹریننگ کر کے بینک کے نظام کا حصہ بن سکتے ہیں، جہاں آپ کو مختلف کاموں میں سے کوئی ایک ذمہ داری بھی سونپی جا سکتی ہے۔ یہاں سے آپ اپنے تجربے اور دلچسپی کے باعث مزید آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ مالی معاملات اور فنانشل مارکیٹ سے آپ کی زیادہ دلچسپی ہو، ابلاغ کی بہترین مہارت ہو، اپنے کسٹمر اور سٹاف کو متاثر کر سکیں، کمپیوٹرائز سسٹم کو سمجھ اور چلا سکیں۔ خاص کر بینکنگ سے متعلق مخصوص سافٹ ویئر کی آپ میں مہارت ہونی چاہیے۔ نمبر 2، انویسٹمنٹ انالسٹ۔ عالمی مالیاتی مارکیٹ میں کام کرتے ہوئے انویسٹمنٹ انالسٹ معیشت، کاروبار اور مارکیٹ کی کیفیت کا جائزہ لیتا ہے، جو سرمایہ کاری مثلاً شیئر اور اسٹاک پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے کلائنٹس کو مشورہ دیتے ہیں، جو کمپنیاں یا افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح وہ ایسی جگہ سرمایہ کاری کرتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ منافع ہو۔ اینالسٹ سرمایہ کاری کے خرید یا فروخت کنندہ کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کردار میں ایک کمپنی کے ماضی کو جانچ کر اس کے مستقبل کی کارکردگی کی پیش بندی کی جاتی ہے، جس میں اسٹاک ایکسچینج کے اتار چڑھاؤ جیسے دیگر عوامل کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے گہری تجارتی واقفیت کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ پیچیدہ مارکیٹ کے بارے میں پختہ اور ٹھوس تجزیے کر سکے۔ ابلاغ کی بہترین مہارت ہو تاکہ ہر سطح کے لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کر سکے۔ اس کی اہم شاخیں یہ ہیں: اسٹاک بروکر، ویلتھ مینیجر، فنڈ مینیجر وغیرہ۔ اس میں فنانشل مینجمنٹ، اکاؤنٹس اور بزنس اسٹڈیز کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، اکاؤنٹنٹ۔ کسی بھی کاروبار یا ادارے کے آپریشن میں اکاؤنٹنٹ کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ادارے کے معاشی معاملات درست چل رہے ہیں اور ٹیکس قوانین اور دیگر مالی قواعد کی پابندی کی جا رہی ہے۔ اکاؤنٹنٹ سالانہ اکاؤنٹ کا تخمینہ لگاتا ہے اور سالانہ رپورٹ تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دیگر پہلوؤں کا بھی ماہر ہو سکتا ہے۔ اکاؤنٹنسی کی 2 بنیادی قسمیں ہیں۔ پہلی، پبلک پریکٹس، جس میں اکاؤنٹنٹ کی خدمات کلائنٹ کو فراہم کی جاتی ہیں۔ دوسری، مینجمنٹ اکاؤنٹنسی، جس میں اکاؤنٹنٹ کسی سرکاری یا نجی ادارے یا کاروبار کے لیے کام کرتا ہے۔ کالج کی تعلیم کے بعد آپ ٹرینی کی حیثیت سے جاب شروع کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی متعلقہ شعبے کی بنیادی تعلیم بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کی اہم شاخیں یہ ہیں: فنانس اکاؤنٹنٹ، ٹیکس اکاؤنٹنٹ، فورینسک اکاؤنٹنٹ اور ایڈیٹر۔ نمبر 4، فنانشل ایڈوائزر۔ فنانشل ایڈوائزر لوگوں کو اپنے معاشی مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں معاونت کرتے ہیں۔ وہ اپنے کلائنٹ سے زیادہ تر انفرادی سطح پر ملتے ہیں اور انہیں مختلف فنانشل مصنوعات و خدمات کے بارے میں مشورے دیتے ہیں۔ ان میں پنشن، سرمایہ کاری، قرض اور ٹیکس سے بچ جانے والی بچت اور اسکیمیں وغیرہ شامل ہو سکتی ہیں۔ اپنے کلائنٹ کی آمدن اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ انہیں ایسی مصنوعات اور اقدامات بتاتے ہیں جو ان کے معاشی ہدف کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اہل فنانشل ایڈوائزر اپنے کلائنٹس کو عمومی رہنمائی فراہم کرتا ہے یا پھر کسی ایک شعبے مثلاً پنشن یا انشورنس میں ماہر ہوتا ہے۔ نمبر 5، ماہر معاشیات یا اکنامسٹ۔ اکنامسٹ یا ماہر معاشیات تحقیق کرتا ہے، پھر جائزہ لیتا ہے کہ افراد اور کاروبار کیوں کر اپنا پیسہ خرچ کرتے اور اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کمپنیوں اور حکومت کے لیے رپورٹ بناتے ہیں
اور پیشن گوئی کرتے ہیں۔ یہ معلومات کئی انداز سے استعمال کی جاتی ہیں، مثلاً اجرت اور ٹیکس کے بارے میں پالیسی سازی۔ یہ معلومات انہیں اپنے حریف سے آگے نکلنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ ماہرین معاشیات سرکاری یا نجی اداروں میں انتظامی عہدوں پر کام کرتے ہیں یا پھر تعلیمی اداروں میں پروفیسر ہوتے ہیں۔ بعض پروفیشنل کنسلٹنسی کا کام بھی انفرادی سطح پر کرتے ہیں۔ اس جاب میں بہت زیادہ کمپیوٹرائزڈ اور میتھمیٹیکل ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تجربے کے ساتھ آپ ماہر معاشیات، ماہر سیاست یا انویسٹمنٹ بینکر یا فنانشل ڈائریکٹر بھی بن سکتے ہیں۔ اس میں اکنامکس میں گریجویشن یا ماسٹر کی ڈگری درکار ہوتی ہے۔